یسوع کے زندہ اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ہم کے زندہ کلام میں سے داؤد کا زبور 103 کہ دیکھیں خدا کا بندہ داؤد جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ میرے دل کے مطابق بندہ مجھے مل گیا، تو دیکھیں وہی داؤد جو خدا کے روح القدس کی ہدایت سے بولتا ہے کہ یہ کلام اس وقت قوم بنی اسرائیل کے لیے تھا لیکن آج میرے اور آپ کے لیے ہے۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اے میری جان خدا ان کو مبارک کہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ اے میری جان خدا ان کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ خدا ان کے زندہ کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ جی میرے عزیزو، خدا ان کا بندہ داؤد جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ میرے دل کے مطابق بندہ مجھے مل گیا۔ دیکھیے داؤد دن میں 7 مرتبہ خدا ان کی پرستش کرتا تھا، تو دیکھیے خدا نے بھی اسے پشت در پشت نسل در نسل برکت دی۔ اس سے کہا کہ تخت پر بیٹھنے کے لیے تیری نسل میں سے مرد کی کمی نہ ہوگی۔ تو دیکھیں خدا وعدوں کا سچا خدا ہے جو انسان نہیں کہ دے کے پچھتاتا ہے بلکہ دے کر خوش ہوتا ہے۔ تو دیکھیں خدا نے اپنے وعدہ کو پورا کیا۔ تو دیکھیں خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے کہ اے میری جان خدا ان کو مبارک کہے۔ دیکھیں داؤد کتنی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، اے میری جان خدا ان کو مبارک کہے۔ تو دیکھیں کس طرح داؤد نے خدا ان کو مبارک کہا۔ وہ کہتا ہے کہ اے میری جان خدا ان کو مبارک کہے۔ وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اے میری جان خدا ان کو مبارک کہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ کہ جتنی مجھ میں قوت ہے، طاقت ہے، حکمت ہے، خدا ان کو مبارک ہے۔ تو دیکھیں آج ہمیں داؤد کی طرح بننے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دل، جان، روح، بدن سے خدا ان کو پکارے، اس سے مبارک کہیں، کیونکہ وہی مبارک ہے، وہی تمجید حمد سجدہ کے لائق ہے۔ کیونکہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ ازل سے ذبح کیا ہوا برہی عزت، قدرت، تمجید، حمد سجدہ کے لائق ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ تو جو آسمانوں کے آسمان پر سما نہیں سکتا، تو بے شک آج ہمیں بھی اس کی تمجید کرنے کی ضرورت ہے، اسے مبارک کہنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ہماری دعائیں رک جاتی ہیں، ہماری درخواستیں رک جاتی ہیں، خداوند ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا، کیونکہ ہم اسے جیسے خداوند چاہتا ہے، جیسے داؤد نے خداوند کو مبارک کہا، آج اسی طرح مبارک نہیں کہتے۔ لکھا ہے اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، پھر دوسری دفعہ کہتا ہے اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ دیکھیں آج ہمیں پتہ ہی نہیں کہ خدا نے ہمیں کون سی نعمت دی ہے۔ ہم اپنے جو ہے نا، ہمیں اپنی زندگی میں پتہ نہیں کہ خدا نے ہمیں کون سی نعمت دے رکھی ہے۔ ہم نعمتوں کے پیچھے بھاگتے لیکن نعمت ہمارے اندر موجود ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ خدا نے ہمیں کون سی نعمت دی ہے۔ آج ہمیں یہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خدا نے کون سی نعمت دی ہے۔ آج ہمیں اپنے اس نعمت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اسے چمکانے کی ضرورت ہے۔ ہم دوسروں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ فلاں پاسٹر کو خدا نے معجزات کی روح دی ہے، مجھے بھی معجزات کی روح دے، لیکن نعمتیں تو طرح طرح کی، روح ایک ہے۔ آج سب سے بڑھ کر ہمیں خدا کے پاک روح القدس کو لینے کی ضرورت ہے۔ تو خدا کا پاک روح القدس ہمیں سکھائے گا، بتائے گا کہ میں نے تمہیں کون سی نعمت دی ہے۔ تو خداوند کہتا ہے کہ جو نعمت میں نے تجھ میں دی ہے اس سے چمکا دے، جس طرح پالوس رسول کہتا ہے۔ تو میرے عزیزو لکھا ہے وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے۔
خدا ہمارے تمام بدکاری کو بخش دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر ہم سچے دل سے خدا ان سے معافی مانگیں گے، خدا ان کو پکاریں گے، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، کیونکہ خدا ان کہتا ہے کہ اگر ایک گناہ گار زمین پر توبہ کرتا ہے تو آسمان پر تمام فرشتے خوشیاں مناتے ہیں، اور اگر ایک گناہ گار گناہ کی حالت میں مرتا ہے تو اس کی روح بیابانوں میں پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے کہ ایک جان ضائع ہوگی جو میرے خون کی خریدی ہے۔ آگے لکھا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ آج ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے، اسی وجہ سے ہماری بیماری سے ہمیں شفا نہیں ملتی، ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، پریشانی ہے، مشکلات ہے، سرافتار تھیلیاں ہیں، ادھر سے روپیہ پیسہ آتا ہے اور ادھر سے چلا جاتا ہے، برکت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی۔ تو میرے عزیزو، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور دل سے توبہ کریں، ہونٹوں سے اقرار کریں، اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، کیونکہ وہ ہمارے گناہ کو معاف کرنے میں قادر ہے۔ وہ آگے لکھا ہے وہ تیری سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے اور تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ ہم اچھی اچھی چیزوں کو حاصل کریں، ہم عمر بھر خداوند کی شفقت والے ہاتھ کے نیچے رہیں، برکت والے ہاتھ کے نیچے رہیں، قدرت والے ہاتھوں کے نیچے رہیں، اور وہ ہمیں زندگی، سلامتی اور عمر کی تراسی دینا چاہتا ہے۔ جیسے امثال اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، کیا ہے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، اور اس سے تو زندگی، سلامتی، پیری عمر کی تراسی حاصل کرے گا۔ تو اگر آج ہم زندگی، سلامتی، پیری اور عمر کی تراسی حاصل کرنا چاہتے ہیں، خدا ان کو مبارک کہنا چاہتے ہیں، تو اپنے دل سے توبہ کریں، ہونٹوں سے اقرار کریں، اور خدا یسوع مسیح کو اپنا شخص نجات دہندہ قبول کریں، اور اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے جو وہ دینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جلد آنے والا ہے، وہ الف اور اومیگا ہے، وہ ابتدا اور انتہا ہے، اول اور آخر ہے۔ خدا اس کلام کے صلح سے آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔